بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ انسانی جسم کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حیات دی، اور زمین کو حیات بارش سے ملتی ہے۔ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مردہ زمین لیکن جب بارش ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ زمین ہری بھری ہو گئی، اس کے اندر زندگی آ گئی، بارش نے اس کو زندگی دے دی، اور وہ ہریالی یہ انسانی زندگی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جس طرح ظاہری بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قیام کا ذریعہ بنایا، زندگی کا ذریعہ بنایا، اسی طرح روحانی زندگی کو نورانیت بخشنے کے لیے اور اس کو زندگی بخشنے کے لیے اللہ تعالی انبیاء کی ذات کو بھیجتے رہے، وہ وحی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام سناتے رہے، تو یہ روحانی زندگی کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہوا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں چند انبیاء کے واقعات، کہ دیکھو انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم کو کس انداز میں سمجھایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد 10 پشتوں تک کہتے ہیں کہ لوگ توحید پر قائم رہے، اور اس کے بعد شرک کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ بزرگ چلے جاتے ہیں، قوم بے راہ ہو جاتی ہے، لہذا ان کی تصویر بنا لی جائے، شکل بنا لی جائے کہ جب ہم گناہ کریں گے تو ہمیں یہ دل میں خوف رہے گا کہ یہ بت، یہ ہمارے بڑے دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم گناہ کرنے سے رک جائیں گے۔ لیکن زمانہ گزرتا رہا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ جن کی تصویر بنائی جانے لگی، انہی کے مجسمے بنائے جانے لگے، اور پھر احترام اتنا ہوا کہ بڑھتے بڑھتے بات انہی کی عبادت کی جانے لگی، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ود، سواع، یغوث اور نصر نام کے بت تراش دیے اور انہی کی عبادت کی جانے لگی۔ لکھا ہے اسرائیلی روایات میں تو یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزرا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تحقیق کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنا وقت گزرا۔ ہاں البتہ اتنی بات طے ہے کہ ایک لمبا زمانہ گزرا۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے
کہ نبی تو آئے لیکن رسول نہیں آئے۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئے، اور وحی آنے کے ساتھ ساتھ اگر نئی شریعت بھی ملے تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم کے بعد رسول سیدھے حضرت نوح علیہ السلام آئے، البتہ ان کے درمیان اس لمبے زمانے میں سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، لیکن وہ غیر مشہور رہے۔ رسول نئی شریعت کے ساتھ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی، جن کی روایت میں آتا ہے کہ 1240 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی، 950 سال قوم کو سمجھایا، 250 سال اس کے بعد وہ زندہ رہے۔ قرآن کریم میں 43 جگہ حضرت نوح کا ذکر آیا، سورہ نوح میں، سورہ ہود میں، سورہ قمر میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں مختصراً کہیں تفصیلاً حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اسی مضمون کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم کو ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ دلاتا ہوں، اگر بے راہ رہو گی تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ قال الملأ من قومی، سمجھانے کے بعد اثر لینے کے بجائے قوم نے کہنے لگے کہ ہم تمہیں ہی سمجھتے ہیں نوح کہ تم گمراہی میں ہو۔ حضرت نوح نے کیا فرمایا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کی خبر اللہ نے دی ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جب فرمایا کہ قیامت آئے گی، کہا کیسی قیامت، کہا عذاب آئے گا۔ قوم نے نہیں مانا، بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ 950 سال سمجھانے کے بعد قوم کے اوپر عذاب آیا پانی کا، اور پھر وہ تذکرہ ہے سورہ ہود کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء یہ لوگوں کی روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے، جو مانے گا اس کی روحانی زندگی لہلہا جائے گی۔ جس طرح ظاہری زندگی میں جب پانی مٹی پر گرتا ہے زمین پر، تو جس زمین کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ جو انبیاء کی بات کو مانے گا اس کی زندگی نورانی ہوگی۔ یہ سبق ہے، یہ خلاصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ واقعے کا جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ لکھا ہے کہ ان کی قوم وہاں آباد تھی جہاں آج عراق آباد ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ کھڑا ہو آ کر۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرت نوح نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں۔